بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے تدوین قرآن مجید کے حوالے سے ذکر کرنا چاہوں گا۔ تدوین قرآن کے مختلف مراحل، پھر قرآن مجید کے اوپر اعراب، نقطے، پھر اس کی منزلیں، یہ تمام چیزیں اس ویڈیو کے اندر آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، تدوین قرآن مجید کے تین ادوار ہیں۔ پہلا دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصور کیا جاتا ہے، دوسرا دور صدیقی ہے، اور تیسرا دور عثمانی ہے۔ پہلے دور کا طریقہ تدوین حفظ و کتابت تھی کہ زبانی اسے یاد رکھا جاتا تھا، یا جو چیز بھی موقع پر میسر آتی اس کے اوپر اسے تحریر کر لیا جاتا تھا۔ باقاعدہ کاتبین وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما رکھے تھے۔ تو اس دور کے اندر، پہلے دور کے اندر قرآن مجید کی کتابت جن اشیاء پر کی جاتی متفرق اشیاء پر تھی، تو قرآن مجید ایک جگہ پر یکجا نہ تھا، یعنی مختلف صورتوں کے اندر کچھ آیات ایک جگہ پر تھی، کچھ آیات دوسری جگہ پر، کسی کے پاس ایک صورت، کسی کے پاس دوسری صورت۔ پھر یہ ہڈیوں، پتھروں پر، کاغذ پر، پتے پر، اسی طرح اونٹوں کے شانوں کے اوپر، ان کے اوپر زیر تحریر آیا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری عمر کے اندر 2 مرتبہ دور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کیا، تو اس کو عرض اخیرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی آخری جب رمضان کے اندر 2 دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا، تو اسے عرض اخیرہ کہتے ہیں۔ عرض اخیرہ کے موقع پر حضور کے ساتھ صحابہ اکرام میں سے حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ اصل قرآن مجید جس سے منسوخ آیات کو ختم کر دیا گیا تھا وہ یہی تھا، یعنی کہ اس کے اندر منسوخ آیات کو ختم کر لیا گیا تھا۔ تو اب جو اصل قرآن مجید جو برقرار رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقصود تھا، اس کا اس عرض اخیرہ کے اندر دور کیا گیا تھا۔ تدوین قرآن کے نظریے کے موجد اور پہلے محرک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی خلافت کے اندر۔ تدوین قرآن کے دوسرے دور میں کمیٹی کے سربراہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کمیٹی میں افراد کی تعداد، یہ مختلف روایات ہیں کہ بعضوں کے نزدیک چند افراد تھے، بعض کہتے ہیں کہ 25 افراد تھے، بعض کہتے ہیں ساتھ میں 50 انصاری صحابہ کرام بھی تھے، یہ مختلف روایات ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے معاون خصوصی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بعد میں ان کے ساتھ شامل کر لیا گیا تھا۔ تدوین قرآن کا اصل محرک 3 باتیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ جنگ یمامہ میں کثیر تعداد کے اندر حفاظ کی شہادت، جن کی تعداد 70 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ دوسرا محرک کہ عدم تواتر کا خدشہ، کہ صحابہ کرام اکابر وہ دنیا سے جا رہے تھے، تو پھر تواتر کے ساتھ جو قرآن چلا آ رہا تھا، تو پھر صحابہ کرام کے دنیا سے رخصت ہونے کی صورت کے اندر یہ خدشہ بھی تھا کہ وہ تواتر برقرار نہ رہ سکے گا۔ اور تیسرا یہ کہ یہ یکجا جگہ کے اوپر نہ تھا، مختلف چیزوں کے اوپر تقسیم تھا۔ عرض اخیرہ اکابر صحابہ کرام نے حفظ کے ذریعے سے ضبط کر رکھا تھا، اسے یاد کر رکھا تھا۔ تدوین قرآن مجید کی شرائط حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر فرمائی تھی، کیوں خلیفہ وقت وہ تھے۔ تدوین قرآن عرض اخیرہ کے مطابق ہونے کی شرط لگائی گئی تھی کہ عرض اخیرہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضرت عمر، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما قرآنی آیات صحابہ کرام سے وصول کرتے تھے۔ یہ مسجد نبوی کے دروازے کے اندر بیٹھ کے جو صحابہ کرام لے کر آتے تو ان سے وصول فرمایا کرتے تھے۔ جو آیت کریمہ عرض اخیرہ میں ان کے حفظ کی روشنی میں نہ ہوتی، تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر یہ گواہ طلب کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آیت رجم پیش فرمائی، لیکن گواہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے قبول نہ کیا گیا کمیٹی کی طرف سے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت صلاۃ وسطیٰ، جہاں پر قرآن مجید کے اندر صلاۃ وسطیٰ کا ذکر ہے، تو اس کے بعد
ان کے نسخے کے اندر لکھا ہوا تھا وحیہ صلاۃ العصری، یہ لکھا ہوا تھا، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے کے اوپر اس حصے کے اوپر گواہ طلب کیے گئے، وہ گواہ نہ پیش کر سکی، تو اس وجہ سے اسے بھی قبول نہ کیا گیا تھا، کیونکہ یہ الفاظ منسوخ ہو چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ العصر کی 2 آیات کے بعد، پہلی 2 آیات کے بعد کچھ حصہ مزید ان کے نسخے کے اندر تھا، لیکن وہ بھی منسوخ ہونے کی وجہ سے اور ان سے گواہ طلب کیے گئے، گواہ نہ لانے کی صورت کے اندر قرآن کا حصہ نہ بنایا گیا۔ کمیٹی اس وقت تک تحریر وصول نہ کرتی جب تک تحریر پر 2 گواہ قائم نہ ہو جاتے۔ یہ تحریر حضور کی موجودگی میں لکھے جانے کی شرط بھی تھی کہ انہوں نے لکھوایا تھا، ان کی موجودگی میں تحریر لکھی گئی۔ حضرت عمر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما قرآنی آیات کو اپنے حفظ سے بھی پرکھتے تھے، یعنی حافظ قرآن تھے، اپنے حفظ کے ذریعے سے بھی اسے پرکھا جاتا تھا۔ کمیٹی کے افراد جن لکھی ہوئی آیات یا اس کا کوئی حصہ لینے سے انکار کر رہے تھے، اس کی بنیادی وجہ اس کا منسوخ ہونا تھا۔ عہد صدیقی میں قرآن مجید کرتاس یعنی اوراق کے اوپر لکھا گیا تھا۔ عہد صدیقی میں قرآن مجید جو مدون ہوا، اس کے مختلف نام مورخین حضرات نے ذکر فرمائے۔ ایک نام اس کا صحف بھی ہے، بعض نے اس کا نام کا ذکر بھی فرمایا، بعض نے فرمایا نسخۃ الام ہے، بعضوں نے کہا نسخہ ایمان اسے کہا جاتا ہے، اور زیادہ جو مشہور ہے تو وہ مصحف کے نام کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تدوین دور صدیقی کا دورانیہ تقریباً 1 سال پر محیط ہے، کیوں جنگ یمامہ کے بعد اس کا آغاز کیا گیا اور حضرت ابو بکر صدیق کی وفات سے پہلے مکمل ہو چکا تھا، اور یہ دورانیہ 1 سال پر محیط بنتا ہے۔ صحف سے مراد ترتیب توقیفی کے مطابق آیات کریمہ کو مرتب کرنا تھا، لیکن اس میں صورتوں کو مرتب نہ کیا گیا تھا، یعنی جو حضرت ابو بکر صدیق کے دور کے اندر قرآن مجید کا نسخہ تیار کیا گیا تھا، اس میں آیات کریمہ کو مرتب ترتیب توقیفی کے لحاظ سے کیا گیا تھا، لیکن صورتوں کو مرتب نہ کیا گیا تھا۔ صورتوں کو مرتب کرنے صورتوں کی ترتیب یہ عہد عثمانی کے اندر کی گئی تھی، تو بعضوں نے کہا صحف اس کو کہا جاتا ہے کہ جو صرف آیات کریمہ ترتیب توقیفی کے لحاظ سے تھی، اور مصحف اسے کہا جاتا ہے کہ جو صورتیں بھی اس ترتیب کے ساتھ تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق کے دور کے اندر صرف آیات ترتیب توقیفی کے لحاظ سے تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ صحف اسے کہا جائے گا، اور عہد عثمانی کے اندر صورتیں بھی اسی ترتیب کے ساتھ رکھ دی گئیں، تو اس لیے سے مصحف کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ صورتوں کی ترتیب کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ترتیب توقیفی کے مطابق کس نے مرتب کی، یہ تو ترتیب توقیفی ہے یا کس ترتیب کے ساتھ صورتوں کی ترتیب مقرر کی گئی، اس کے اوپر 3 اقوال ہیں۔ پہلی ترتیب یہ ہے کہ ساری اجتہادی ہیں، کہ اجتہاد کے ذریعے سے یہ صورتوں کی ترتیب اس طرح مرتب کی گئی کہ پہلے نمبر پر سورۃ فاتحہ ہے، پھر دوسرے نمبر پر سورۃ البقرہ ہے، یہ ترتیب لگانے میں۔ جبکہ ایک قول یہ ہے کہ ساری توقیفی ہیں، اور تیسرا قول یہ ہے کہ کچھ اجتہادی اور کچھ توقیفی ہیں۔ یہ 3 اقوال ہیں۔ دور فاروقی میں مفتوحہ علاقوں میں 1,00,000 نسخے پہنچ چکے تھے۔ یہ تاریخ قرآن کا حوالہ ہے کہ اس کے اندر مذکور ہے کہ 1,00,000 نسخے مختلف مفتوحہ علاقوں کے اندر پہنچ چکے تھے۔ تیسرا دور تدوین دور عثمانی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ 25 ہجری میں آرمینیا اور آذربائیجان کے جہاد سے واپس آئے اور آگاہ فرمایا کہ وہاں پر اختلاف پڑ چکا ہے قرآن مجید کے اوپر، تو ان کے خدشے کے اوپر دوبارہ کمیٹی بنائی گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر اس کی تدوین کی گئی تھی۔ اس دور میں لغت قریش میں تحریر کیا گیا اور باقی نسخے تلف کروا دیے گئے تھے۔ ایک قرات کے اوپر اتفاق کیا گیا تھا۔ 25 سے 30 ہجری کے درمیان یعنی 5 سال کے اندر اسے تحریر کیا گیا۔ کمیٹی کے سربراہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ ٹوٹل 4 رکنی کمیٹی تھی، اور ان کے مابین حضرت سعید بن عاص، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن حارث تھے۔ حضرت حفصہ سے نسخہ منگوا کر اس سے نقول تیار کروائی گئی تھی۔ حضرت عثمان کے دور میں نسخہ صدیقی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، صرف قریش کی قرات اور تحریر میں لایا گیا تھا۔ 4 یا 5 یا 7 نسخے تیار کیے گئے تھے۔ یہ 3 مختلف اقوال ہیں، اور ایک مدینہ میں
اگر ساتھ ہوں تو اس صورت کے اندر ایک مدینہ میں، باقی ایک شام میں، مصر، بصرہ، کوفہ، مکہ مکرمہ اور یمن میں بھیجے گئے تھے۔ ان میں سے ہر نسخہ کو نسخہ امام کہا جاتا ہے۔ ان نسخوں میں سے ایک تاشقند کے اندر محفوظ ہے، جس کی فوٹو کاپی مفتی اعظم تاشقند نے صدر ایوب کو تاشقند کے دورے کے موقع پر بطور تحفہ دی تھی، جو کراچی کے عجائب گھر کے اندر آج بھی محفوظ ہے۔ ایک نسخہ عثمانی کے اندر مراکش کے دارالحکومت فاس میں، ایک مصر میں، ایک فرانس میں، ایک قسطنطنیہ کے اندر محفوظ ہے۔ سب سے پہلے نقطے لگوانا، یہ مختلف اس کے اوپر اقوال ہیں۔ ابو الاسود دولی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلقین پر لگائے۔ ایک قول یہ ہے کہ گورنر کوفہ زیاد بن ابی سفیان کی فرمائش پر، ایک قول یہ ہے کہ عبد الملک بن مروان کی فرمائش پر، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حجاج بن یوسف نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یا یحییٰ بن یامر یا بسر بن عاصم لیثی کے ذریعے سے یہ لگوائے تھے نقطے۔ ارکات کے حوالے سے کہ ارکات قرآن پر ایک قول حجاج بن یوسف نے انہی تین حضرات یعنی حضرت حسن بصری، حضرت یحییٰ بن یامر اور بسر بن عاصم لیثی کے ذریعے سے ارکات بھی لگوائی تھی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ابو الاسود دولی نے لگوائی تھی۔ اور حرکات اس زمانے کے اندر جو آج کے دور کے اندر مروجہ شکل ہے، اس شکل کے اندر نہ تھی، بلکہ اس زمانے کے اندر ارکات کے لیے نقطوں کی صورت کے اندر تھی۔ زبر کے لیے اوپر ایک نقطہ ڈالا جاتا تھا، زیر کے لیے نیچے ایک نقطہ ڈالا جاتا تھا، اور پیش کے لیے سامنے دو نقطے ڈالے جاتے تھے۔ خلیل بن احمد نے امزہ اور تشدید کی علامات وضع کیں۔ اغزاب یا منزلیں صحابہ کی تلاوت کی ترتیب کے ساتھ، ان کی ترتیب یہ تھی کہ 7 دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل فرمایا کرتے تھے، اور وہ 7 حصوں کے اندر وہ 7 منزلیں یا 7 اغزاب بن گئیں، اور یہ وہی ترتیب ہے۔ 30 پارے کی ترتیب اکثر کا قول یہ ہے کہ دور عثمانی میں قرآن مجید کو 30 حصوں کے اندر مدون کیا گیا تھا، اور وہ 30 حصے 30 پارے بن گئے، جبکہ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدارس کے اندر جن میں حفظ کی ترتیب تھی تو وہ اس ترتیب کے ساتھ ان مدارس کے اندر 30 حصوں کے اندر تقسیم شدہ یہ قرآن مجید کے نسخے موجود تھے، تو وہاں سے یہ ترتیب چلی۔ طبع اول قرآن مجید سب سے پہلے طبع کب کیا گیا؟ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ البندکیہ میں سب سے پہلے یہ طبع ہوا تھا، لیکن ان نسخوں کو کلیسا نے ضائع کروا دیا تھا کہ زور ان کا تھا، طاقت ان کے پاس تھی۔ پھر اس کے بعد ایک مستشرق انکلیمان نے انبوگ میں 1694 میں اسے طبع کروایا۔ پھر اس کے بعد ایک اور مستشرق ہے مراکی، اس نے 1698 میں پارڈو میں اسے چھپوایا تھا، اور مسلمانوں نے پہلی بار مولائے عثمان نے روس کے شہر سینٹ پیٹرس برگ میں 1787 میں اسے چھپوایا تھا۔ یہ تدوین قرآن کے حوالے سے مختلف مراحل اور مختلف ادوار کے لحاظ سے ضروری معلومات تھی، جو آپ کے گوشہ گزار کی آخر کے اندر دعاؤں کی درخواست ہے۔